زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، اور ملا ہے حسن تو اس کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ اب یہ آپ لوگ جو تیر بکھرنا ہو کر کے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر ہیں 5 ادھر ہیں، بالکل سمٹ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اب آپ کی نگاہوں کے سامنے اس خطیب کی آمد ہو رہی ہے جو الحمدللہ تقریباً 30 سال سے خطابت کی دنیا میں ہیں، اور اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ الحمدللہ وہ خطیب ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ جہاں ایک بار جاتے ہیں بار بار بلائے جاتے ہیں، تو آپ لوگ اگر واقعی ان کو محبت کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو اچھا کر لیں، ذرا سمٹ کر کے بیٹھیں، قریب ہو کر کے بیٹھیں، تاکہ حضرت کو دل آزاری نہ ہو، حضرت پریشان نہ ہو، ذرا قریب ہو جائیں بھائی، کیونکہ انشاءاللہ جن کا آپ بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں انہیں خطیب کی اب آمد ہو رہی ہے، انہیں خطیب کو مجھے پیش کرنا ہے۔ ذرا ماحول کو اچھا بنا لے، ذرا پورا مجمع نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مدینے والے آقا کو یہ سوچ کر کے بولے کہ کوئی جشن نبی میں جائے یا دنیا کی ریلی میں، کوئی جشن نبی میں جائے یا دنیا کی ریلی میں، سبھی کو دیکھ لیتے ہیں حضور اپنی ہتھیلی میں۔ یہ علماء اکرام دعاؤں سے نوازیے گا کہ کوئی جشن نبی میں جائے یا دنیا کی ریلی میں، سبھی کو دیکھ لیتے ہیں حضور اپنی ہتھیلی میں، اور نسیم صبح نے لا کر زکوٰۃ ان کے پسینے کی تحفظ کے لیے رکھ دی گلابوں میں چمیلی میں، تحفظ کے لیے رکھ دی گلابوں میں چمیلی میں، اور دبے پیرو ادب سے باوضو فکر دنیا، ذرا مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ، ہاتھ دبا کر ہاتھ اڑا کے بولے یا رسول اللہ، دبے پیرو ادب سے باوضو فکر دنیا آ، حضور آرام فرما ہے میرے دل کی حویلی میں، حضور آرام فرما ہے میرے دل کی حویلی میں۔ اور لوگ تو اپنے ارادوں میں بدل جاتے ہیں، ہم تو بس نام نبی سن کے مچل جاتے ہیں۔ ہمیں ادھر والے کافی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ٹکٹ بنانا پڑے گا، ذرا مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار ماں باپ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ، ایک بار خاندان کے نام پر بولے سبحان اللہ، ایک بار سسرال والوں کے نام پر بولے۔ ہم بول سکتے ہیں، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل لوگ سسرال والوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے مگر ماں باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اب ذرا پورا مجمع نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، کہ لوگ تو اپنے ارادوں میں بدل جاتے ہیں، ہم تو بس نام نبی سن کے مچل جاتے ہیں۔ لوگ تو اپنے ارادوں میں بدل جاتے ہیں، ہم تو بس نام نبی سن کے مچل جاتے ہیں، اور بادشاہوں کو بھی نظروں میں نہیں لاتے کبھی، یا نبی جو تیری خیرات پہ پل جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی نازمت پوچھو، یہ وہ عاشق ہیں جو ہر ملک میں چل جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی نگاہیں جس خطیب کا انتظار کر رہی ہیں، آئیے اسی خطیب کو پیش کر رہا ہوں جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، کہکشاں کا جمال، غنچوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باد پھول پایا جاتا ہے، جن کے لیے میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جانے چمن وہ روح صبا کیا کہہ کے پکاروں۔ ذرا بیدار ہو جائے، مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ، جانے چمن وہ روح صبا کیا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، اے جانے چمن وہ روح صبا کیا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ آئیے تشریف لا رہے ہیں خطیب ہندوستان، وائس با کمال خطیب نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی مراد آبادی۔ آئیے استقبال نعرہ تکبیر سے کر لے، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ بولے اللہ نے جسے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جسے دونوں ہاتھ سلامت دیے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ مجمع جوان ہے، اور محبت سے بولے مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرہ حیدری حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ آئیے استقبال نعرہ تکبیر سے کرے، مسکرا کر کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر۔